الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قال تبارك وتعالى إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم معزز حاضرین ناظرین، وقت گزر گیا، اسلامی سال کا مہینہ پہلا محرم آج اس کی 17 تاریخ ہے، جولائی کی 3 تاریخ۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہمیں اعلان کر رہا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اور فائدہ اس دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم یہاں پر کچھ بولیں اور قیامت کے دن اس کو ہم کاٹیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر بیج بوئیں گے پھل وہاں ملے گا۔ اور اگر ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اچھے عملوں میں استعمال کر لو، اچھے کاموں کے لیے استعمال کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور موت کے وقت اب انسان کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوا ہوتا۔ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب انہوں نے موت کا ذکر کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں جب موت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پریشانی کی اس میں کون سی بات ہے؟ ایک مثال پیش فرمائی کہ اگر کسی دوسرے ملک میں تو جا کر اپنا پیسہ لگائے، فیکٹری لگائے، تجارت کرے، بڑا نفع ہو جائے تجھے، تو وہاں جائے گا، وہاں جا کر اپنا مال خرچ کرے گا، وہیں رہنے کا انتظام بھی کرے گا۔ تو ہمیں اس دنیا سے دوسرے جہان میں جانا ہے،
پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ویزے کی ضرورت ہے، ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ اس کا ویزا ہے، اور آپ کی اعمال اور سنتیں جو ہیں یہ ٹکٹ ہے۔ اور مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس مال کو اس دنیا میں آگے بھیجو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی آگے بھیجو گے نا وہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جب تم نے مال آگے بھیج دیا اس جہان سے، پاسپورٹ بھی مل گیا، ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی مل گئی، یعنی لا الہ الا اللہ کا یقین اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، یہ ساری دنیا مٹی خاک ہے، کچھ بھی نہیں۔ بڑی بڑی اونچی عمارتیں ختم ہو گئیں، فرعون نے احرام مصر بنایا اور ایک ایک جو چٹان ہے اس کی منوں کے حساب سے وہ آج بھی کھڑا ہے، لیکن کہاں گئی اس کی حکومت، و کہاں گئی اس کی فوج، کہاں گیا وہ خود، کہاں گیا وہ نمرود، قارون کہاں گیا جس کے بعد بہت مال تھا، ساری دنیا میں زیادہ کسی کو اللہ نے نہیں دیا جتنا اس کو دیا تھا، نہ مال کام آیا، نہ حکومت کام آئی، نہ عہدے کام آئے۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور کلمہ ہمیں یہی ایمان سکھاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور ساری مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں رزق دیتا ہے بچے کو۔ افرأیتم ما تمنون، تم تو قطرے ٹپکاتے ہو نا رحم میں، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم بناتے ہو ماں کے پیٹ میں بچے کو، ہم بناتے ہیں۔ خون جمتا ہے، بوزہ اتھرا بن جاتا ہے، مضغہ بن جاتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر ہر چیز اپنے اپنی جگہ پہ، آنکھیں آنکھوں کی جگہ لگتی ہیں، کون لگا رہا ہے؟ کان کون لگا رہا بنا رہا ہے؟ دل پھیپھڑے کون بنا رہا ہے؟ خوراک کون پہنچا رہا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، هو الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس ذات عالی سے تجھے دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ ہاں جی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایھم احسن عملا، ہم نے زمین کے اوپر زینت کی چیزوں کو بکھیر دیا امتحان کے لیے، لنبلوکم، تاکہ تمہیں ہم آزمائیں کون ان چیزوں میں پھنستا ہے اور کون اللہ کی یاد میں لگتا ہے۔ آج کے اس دور میں مادہ پرستی اور پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے کہ سب کچھ وہ جب پیسے سے ہوگا، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ ہمارے اندر جو کلمے والی صفتیں ہیں وہ ختم ہو گئیں، کلمے کا یقین نہیں رہا۔ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی ہے، بتا تو صحیح کہ بت پرستی کیا ہے اس کے علاوہ؟ بہت سے بت ہمارے دلوں کے اندر، ان سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے۔ لا الہ الا اللہ کا یقین آ جائے، جن لوگوں کو یقین تھا ان کے اندر وہ صفات اللہ نے پیدا کر دیں جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے۔ آج کا جو ہم خطبے کا جو محور اور موضوع ہے وہ یہی ہے، صبر و استقامت۔ میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو ثابت قدم رہو، صبر کرو
اور جب مصیبت آ جائے اس کا مقابلہ کرو، مقابلے میں مضبوط رہو، ڈٹ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب کلمے کا یقین کہ میرا مالک وہی، میرا خالق وہی، میرا رازق وہی، میری زندگی موت کا، عزت ذلت کا، سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو بنایا ہے اور ایک درخت کا پتا اس کے حکم کے بغیر نہ نکلتا ہے نہ گرتا ہے، اور گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتی ہے وہ بات۔ اللہ وہ ذات ہے ہر انسان کو جو پیدا کرنے سے پہلے اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں رزق اس کا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ہم نے پیدا کی ہیں جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے۔ انسان بھی جہنم میں جائیں گے اور جن بھی جائیں گے، اور پتھر بھی جائیں گے، وہ چیزیں جن کو خدا کے سوا پوجتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے ہیں، ایک پتھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پتھر سے پوچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے قرآن کی آیت سنی ہے وقودھا الناس والحجارہ، جہنم میں انسان اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں ہی وہ پتھر نہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اس پتھر کو دوزخ سے بچا دینا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، پتھر چپ ہو گیا۔ دوبارہ دوسری مرتبہ گزر ہوا، پھر رو رہا ہے۔ پوچھا پھر اب کیوں رو رہا ہے؟ دھیرے دھیرے تو میں نے دعا کر دی، تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کہتا میں اب خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بچا دیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے اکثریت انسانوں کی اور جنوں کی جو نافرمان ہیں جہنم کے لیے بنایا۔ فرمایا آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیاوی معاملات کے اندر تکلیف کا آنا، خواہشات کا پورا نہ ہونا، مصیبتوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان فرماتی ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، پالنے والا ہمارا رب ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے سب مخلوقات کی روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، یعنی پالنے والا کون ہے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ فرمایا شہدنا، جتنی مخلوق تھی سب کو گواہ بنا دیا اللہ نے، گواہ رہو۔ قیامت کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کون پال رہا تھا، دکان پال رہی تھی، کھیتی باڑی پال رہی تھی، نوکری پال رہی تھی، سانپ خوش تھا، بڑا پیسے سے پلتا ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ اللہ نے وہاں اقرار لیا، فرشتوں سے کہا اس کو لکھو، پتھر پہ لکھایا۔ یہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کیا قیامت کو یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا ہمارا پالنے والا کون ہے، رب ہے کہ نہیں۔ اصحاب کہف کو 309 سال غار میں سلائے رکھا بغیر کھائے پیے۔ عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے، یہ فلسطین کی بستی تباہ ہوئی تھی، لوگ مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیسے اٹھیں؟
آپ کے پاس گدھا بھی تھا اور کھانا بھی تازہ پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں. نیند آ گئی, گدھے کو باندھ دیا, کھانا لٹکا دیا, سو گئے. 100 سال تک سوئے رہے وہاں بغیر کھائے پیے. اٹھے تو اللہ نے پوچھا کالا کام لبست تو یومن او بعد یوم, ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہا ہوں میں. اللہ نے کہا بل لبست 100 عام, تو 100 سال یہاں پر رہا ہے. اپنے گدھے کو دیکھا مرا ہوا خاک ہو گیا, ہڈیاں بھی چور چور ہوئی ہیں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, جب کھانے کو بھی کھانا دیکھا گرم ہے. اب یقین ہو گیا میں تھوڑا ایک دن ہی رہا ہوں. جب کہا کہ وانظر الی حمارک, گدھے کو دیکھو. گدھے کو دیکھا, دیکھتے دیکھتے اس گدھے کا ذرات اکٹھے ہوئے, اس پہ گوشت چڑھ گیا, زندہ ہو گیا اور بولنے لگا. فرمایا ہم ایسے زندہ کریں گے انسانوں کو, کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں کا خیال یہ تھا انا لنحن نحیی و نمیت, ہم یہ دنیا کی زندگی ہے. وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین, کوئی قیامت ویامت نہیں ہے, ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں, کوئی نہیں اٹھے گا. یہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں, مولوی ڈراتے رہتے ہیں, کھاؤ پیو عیش کرو. کس نے دیکھی ہے قبر کی آخرت کی منزل؟ لیکن ایک نظر, ایک خبر, نظر کا دھوکہ, یہ نظر دھوکہ کھاتی ہے, لیکن خبر اللہ کے رسول نے جو دی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرے پاس ایک مریض آیا, اس کے جسم کے اوپر چھالے بنے ہوئے ہیں, خون نکل رہا ہے, پانی نکل رہا ہے. مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں بڑے ڈاکٹروں کو بس گیا ہوں, سب نے جواب دے دیا ہے, آپ مجھے کوئی اچھے ڈاکٹر لگتے ہیں, میرا علاج کریں. میں نے کہا تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, میں قبر کھنتا ہوں, گور کن ہوں. ایک قبر میں نے کھودی, اس کے نیچے میت نکلا, اور اس میت کے اوپر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا جو بطخ جتنا تھا, بڑا تھا. میرے سامنے اس بچھو نے اس آدمی کو ڈنگ مارا, ایک دم اس کا سیاہ جسم ہو گیا, روح سے چہرہ اس کا سیاہ ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سرخ ہو گیا, پھر اصلی حالت میں آیا, پھر اس نے ڈنگ مار دیا. 3 مرتبہ جب اس نے ایسے کیا تو مجھے ترس آیا, میں نے کہا چلو اس کو بچاؤں. میں پتھر لے کے جب میں نے اس کو مارا تو اس کو پتھر ایسے لگا جیسے پتھر پہ پتھر مار رہا ہوں, کچھ نہیں ہوا اس کو. ایک دم جمپ کر کے باہر آیا اور میرے پیچھے پڑ گیا. اب میں جا رہا ہوں, اب میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. آگے ایک جوہر آیا پانی کا, تو میں نے اس کے اندر اپنے آپ کو چھپایا. اس نے پانی کے اندر ڈنگ مارا تو سارا پانی کھولنے لگ گیا. اس پانی کے کھولنے سے میرے جسم پہ چھالے بن گئے, اور ان چھالوں سے یہ حال ہے کہ ساری دوائیں اور سارے ڈاکٹر کوئی اثر نہیں ہوتا. چنانچہ سب نے مجھے لا علاج کر دیا. سب نے مجھے لا علاج کر دیا ہے, آپ کو دعا مجھے دیں میں ٹھیک ہو جاؤں. تو میں نے اسے کہا بھائی دیکھو یہ جو عذاب قبر ہے یہ حق ہے. کبھی کبھی اللہ دکھاتے ہیں انسانوں کو کہ تم سمجھتے ہو کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا یہ دوزخ کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے, تمہارے اعمال کا صندوق ہے, یہ کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے. اس کے لیے تیاری کرو, ڈرو نہیں, موت کو نہ بھولو, موت تمہیں آ کر رہے گی. آج میں ابھی سب خبر سنی ہے, کوئٹے سے ایک بس جا رہی تھی پشاور, 60 بندے اس میں تھے, 40 بندے مر گئے ہیں اور 20 زخمی ہو گئے. زندگی کا کوئی پتہ ہے, کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, شام کو کر لوں گا. ذرا سی مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر سب کچھ بھول جاتا ہے. اسباب پر یقین ہے, مسبب الاسباب پہ یقین ہی نہیں ہے. شہادت حسین یہ سبق دے کر کے, وہ چھری جو حضرت اسماعیل کے گلے پہ چل رہی ہے کاٹ نہیں رہی, کیوں نہیں کاٹ رہی؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. وہی آگ جو سب کو جلاتی ہے ابراہیم کو نہیں جلا رہی, کیوں نہیں جلا رہی؟ مخلوق ہے نا, اللہ کا حکم مانتی ہے. لیکن وہ چھری جب کربلا کے میدان میں چل رہی ہے, گردن کے اوپر گردنیں کٹ رہی ہیں, اللہ کو نہیں پتہ تھا؟
حضرت علی سوئے ہوئے تھے جن کو کہتے ہیں یا علی مدد، مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ جس کی مدد کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اللہ نہیں کرے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابراہیم کی مدد کی آگ نے نہیں جلائی، اسماعیل کی مدد کی چھری نے نہیں کاٹا، لیکن وہ آل رسول اہل بیت حضور کے پیارے، جو حضور فرمایا کرتے حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، جنت کے سردار ہیں، لیکن وہاں گردنیں کٹ رہی ہیں۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سبق دینا تھا کہ دیکھو کوئی بھی ہو رسول کی اولاد ہے، میرے پیارے حبیب کی اولاد ہے، لیکن میں امتحان لیتا ہوں کہ جب زبان سے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مدد نہیں مانگی، معافی نہیں مانگی، کسی سر نہیں جھکایا، کٹوا دیا سر، آنے والے انسانیت کو قیامت تک کے لیے سبق دیا کہ میں اللہ کے رسول کا نواسا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، شیب ابی طالب کے اندر مبعوث کر دیا، بیان مانی بند کیا 2.5 سال، مکے سے نکالا، پتھر مارے، زخمی کیا، لیکن برداشت کرتے رہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، کہ یا رسول اللہ، نہ حضرت خباب بن ارت صحابی ہیں، حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں ہو رہی ہیں، آپ دعا مانگیں اللہ سے۔ زلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ، زلزلوا، ہلا دیے گئے مصیبتوں سے، فاقے۔ خباب بن ارت کو جب اسلام قبول کیا تو ان کے عزیزوں نے انگارے جلا کر اس کے اوپر لٹایا اور اس کے اوپر بندے کو کھڑا کر دیا کہ ہلے نہیں، خون اور پیپ نکل سے انگارے بجھ گئے، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے، استقامت۔ حضرت بلال کو امیہ بن خلف رسی ڈال کے گلے میں گھسیٹتے تھے بازاروں میں، اور کہتے تھے بلا اپنے رب کو، تیری مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ کہتے فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہوں، احد احد کا لفظ کہتے۔ استقامت، دنیا کی مصیبتوں میں پھر مزہ آتا ہے جب استقامت ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، تم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اسباب پہ یقین کرو گے تو پھر بس اسباب پہ حوالے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ چھری کاٹ سکتی ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ یاسین کے اندر وقت کے رسولوں نے 2 بندے بھیجے تبلیغ کے لیے، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، لوگوں نے کہا تم منحوس ہو، کہاں آ گئے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ اس کو پکڑا، اتنے میں ایک اور آدمی تھا دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے فائدے کی بات کر رہے ہیں، منحوس تم ہو، یہ منحوس نہیں ہے۔ اس کو مار دیا پکڑ کے، اس کو لٹا کر، اس کا نام خبیب ہے، 5 خبیب کا ذکر ہے سورہ بخاری شریف کے اندر، ایک خبیب یہ بھی تھے، اوپر کود کے اس کو مار دیا۔ جب شہید ہو گیا تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہتا ہے مجھے کیا ہوا کہ میں اس رب کو نہ مانوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور مجھے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ نے کتنا نواز دیا، جنت میں داخل کر دیا، بخش دیا۔ اللہ کی بخشش ان لوگوں کے ساتھ ہے جو استقامت کے، صبر و استقامت۔ کیا انعام کیا ملے گا؟ ایک اور خبیب ہیں، عاصم، خبیب بن عاصم، حضور کے زمانے میں آپ نے بھیجا مسیلمہ کذاب کے پاس، اس نے دعویٰ نبوت کیا کہ میں نبی ہوں، آپ نے اسے بھیجا کہ جاؤ اس کو سفیر بنا کے اسے سمجھاؤ۔ اس نے کہا تو مجھے نبی مان لے، میں تیرے نبی کو نبی مان لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ میرے تو کان بہرے ہو گئے، مجھے تیری آواز ہی نہیں آتی، سنتا ہی نہیں۔ ان کا پکڑو اس کو اور اس کا ایک جوڑ اکھاڑو، اور اس جب مان جائے کہ میں نبی ہوں تو چھوڑ دینا اس کو۔
360 ٹکڑے اس صحابی کے کیے انہیں، ہر جوڑ کو کھاڑتے گئے، پوچھتے گئے. وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے رسول تو اللہ کے نبی ہیں، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ٹکڑے کروا دیے زبان سے، ہمیں کانٹا چپ جائے تو ہم پھر جاتے ہیں. مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے بندوں پہ. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، بادشاہت ہے، 12 بیٹے ہیں، 7 بیویاں ہیں، دنیا کے سارے سامان ہیں. شیطان کہتا ہے میں امتحان لیتا ہوں، لے. روٹی کھا رہا ہے، اسے بیٹے 12 بیٹھ کے چھت گرا دیا. حیوانوں پہ مصیبتیں آئیں، بیویوں نے طلاق لے لی، چھوڑ کے چلے گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیمار ہو گئے. لمبا چوڑا قصہ ہے، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. صبر ایوب مشہور ہے. 18 سال تک اللہ سے دعا نہیں مانگی. شاید جسم پہ ایک کیڑا نیچے گرا، ریت کے اوپر تڑپ رہا ہے، گرم ریت کے اوپر اٹھا کے اس کو جسم پہ رکھتے ہیں، اس کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے. اس نے زور سے جب کاٹا تو بے اختیار منہ سے نکلا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے تو ارحم الراحمین، رحم فرما میرے اوپر. فاستجاب، کی دعا کو قبول کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ وَآلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، پھر ہم نے اسی طرح اس سے زیادہ اس کو آل بھی دیا، مال بھی دیا. سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی. صبر ایوب یعقوب علیہ السلام کا صبر ہے. 35 سال روتے رہے. بیٹا یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بک رہے ہیں نہیں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں 8 سال. صبر ہے. کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل. صبر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. تکلیف کے وقت صبر کرنا، ایک صبر میدان کارزار کے اندر دشمن سے مقابلے کے وقت صبر کرنا، ایک صبر نیکی کرتے ہوئے تکلیف ملتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، بستر کو چھوڑ رہا ہے، یہ بھی صبر ہے. لیکن سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ ثم استقاموا، جب تم استقامت کرو گے تو تمہیں خوشخبری اللہ دے رہے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے تمہارے پاس، تمہاری تسلی کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھی تھے، موت کے وقت فرشتے آ کر سے کہتے ہیں ہم اب بھی تیرے ساتھ ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ساتھی ہیں اور آخرت میں تیرے ساتھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. کیا اعزاز ہے ذرا، تو نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں رب کی خاطر. اب جو تو چاہے گا وہ ہوگا. دنیا میں تو نے من چاہی زندگی نہیں گزاری، دل چاہتا ہے داڑھی اٹھ کے منا کے پھینک دیتا نالی میں. نہ سیرت رسول کی نہ صورت رسول کی. جامع محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم حضور جیسی سیرت بنائیں، حضور جیسی صورت بنائیں. اس صورت میں بخش نقل کر کے وزیر بن جاتے ہیں لوگ. ہم انبیاء اور نیک لوگوں کے صورت بنائیں گے، اللہ اس پہ بخش کر. موسیٰ علیہ السلام سب قوم کو لے کر نکلے، فرعون نے تک پیچھے سے تعاقب کیا، فوجیں ہیں آگے سمندر ہے، کہنے گئے انا لمدرکون، پکڑے گئے مارے گئے. فرعون پیچھے فوجیں ہیں آگے سمندر ہے، ہمیں تو دے ڈوبے تو. انہوں نے کہا ان معی ربی، سے میرا رب میرے ساتھ ہے، غم نہ کرو. قصہ مختصر، اللہ نے کہا ڈنڈا مارو سمندر میں، مارا. 12 رستے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے تھے. جب پار چڑھ گئے فرعون نے فوجیں ڈالی، ساری قوم غرق ہو گئی. فاغرقناہم اجمعین، سب کو ڈبو کے رکھ دیا ہم نے. نہ حکومت بچا سکی نہ فوج بچا سکی. 7,06,000 فوج ہے، ساری غرق ہو گئی، خود بھی غرق ہوا. ایک آدمی صرف بچ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا باہر نکلے ہوئے لوگ، ایک آدمی بچ گیا ہے تو کہا اے اللہ یہ شخص تو مجھے بہت تنگ کرتا تھا، میری نقل کرتا تھا، میرے جیسا لباس پہن کے ہنساتا تھا، لوگ یوروپیا بنا ہوا تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب، مجھے شرم آئی کہ میرے حبیب کا لباس پہنا ہوا اور میں اس کو سزا دوں. میرے حبیب کی شکل ہو. ان لوگوں کی شکلیں بناتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں.
اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں. وہ تو نماز نہیں پڑھتے، پتلون اس لیے پہنتے ہیں. ہم کیوں پہنتے ہیں؟ ہمیں تو نماز پڑھنی ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے؟ ہمیں منع ہے اسلام کے اندر، پیشاب سے بچو، عذاب قبر کا سبب بنتا ہے. تو فرمایا جو تم چاہو گے اب وہ ہوگا جو دنیا میں ہم چاہتے تھے تم وہ کرتے تھے. تم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا تمہارا، اللہ تمہاری مہمانی کریں گے. دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، دنیا کے نفع عارضی ہیں، دنیا کی بیماریاں عارضی ہیں، دنیا کے عہدے عارضی ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا. کہاں گئے وہ مشرف؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے ہمارے پاکستان بننے والے وزراء؟ اور کہاں ہیں؟ رات کو وزیر، صبح اسیر جیل میں. رات کو وزیر ہوتے ہیں، صبح اسیر ہوتے ہیں، جیل میں ہوتے ہیں. اللہ کی عزت اللہ کے پاس ہے. ہماری زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو اپنے ساتھ لینا چاہیے. اور ہم دنیا کے اندر یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نیک بندوں کے اوپر آتی ہیں، درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. شہدائے کربلا نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں، دنیا کی مصیبت تو عارضی ہے. حق آتا ہے صداقت کے ساتھ، باطل آتا ہے طاقت کے ساتھ. باطل طاقت کے زور سے آتا ہے، لیکن جب حق آتا ہے صداقت کے ساتھ تو باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے، کچھ نہیں باقی رہتا. حق کا ساتھ دیں. حق حق ہے، سارا دین حق ہے، سارے ہمارے انبیاء حق ہیں، قرآن حق ہے، قیامت کا آنا، قبر کا من جانا، سب یہ حق ہیں. ان چیزوں پر ہمارا یقین آ جائے تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں ہم آئے ہیں، امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ایک آدمی غفلت میں گزار دے وقت، پرچہ حل کر کے نکلے گا، کیا روئے گا پھر؟ ہم سب نے جانا ہے قبر میں. تو فرمایا کہ صبر اور استقامت یہ درس ہے ہمارے لیے شہدائے کربلا کا، کہ دنیا کی کوئی مصیبت عارضی ہے، دنیا کے حاکم ان سے مت دبو، حق بات کہو، کلمہ حق ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بولنا. یہ جہاد بہت بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے. فرعون کے کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، جلسہ ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تو کہنے لگا ذرا نہیں وقت مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اپنے رب کو بلائے چھڑانے کے لیے. وہاں ایک شخص تھا جس نے ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، دوڑتا ہوا گیا، جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا نکل جا یہاں سے، تیرے قتل کا فیصلہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے. اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور میں تمہیں اس طرف بلاتا ہوں جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. اب اس کے متعلق بھی دانت پیسنے لگا. فوقاہم اللہ شر ذالک، اللہ نے اس کو بچا لیا. اللہ کسی کو بچانا چاہیں تو کوئی اس کو مار نہیں سکتا. اللہ جس کو نہ بچائیں اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو زندگی میں اپنانا چاہیے. صرف کمانا اور کھانا اور پینا یہ نہیں، ہر چیز میں ہمارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. کما رہا ہے اللہ کا حکم ہے، بچوں کے لیے کما رہا ہے. اب کچھ میں دیکھیں میں حلال کما رہا ہوں حرام کما رہا ہوں. اب بچے لن تنفعکم، نفع نہیں دیں گے، من ارحامکم، نہ تمہارے رشتہ دار تمہیں کام آئیں گے. ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں اولاد بھی نہیں بچا سکے گی، کوئی بچا نہیں سکے گا. بچائے گا کون؟ اللہ کی رضا والے عمل، نبی علیہ السلام کی مبارک سنتیں اور اتباع. اللہ کے لیے جو عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے، من صلی ریائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی انہوں نے شرک کیا. من صدق ریائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا، کیمرہ مین کو بلا رہا ہے، اشتہار دے رہا ہے، یہ شرک ہے. دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ بھی نہ ہو، تو شرک سے بچنا چاہیے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کرو گے تمہارے سارے عمل واش کر دوں گا، ختم کر دوں گا. شرک ایسی چیز ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے شرک کرنے والوں سے.
اور شرک نظر نہیں آتا. حضور نے فرمایا سیاہ رات ہو، سیاہ پتھر ہو، رات کا وقت ہو، چیونٹی چل رہی ہے پتھر کے اوپر کالی، جیسے وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی، شرک نظر نہیں آئے گا، شیطان تم سے چلے. اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے تیرے لوگوں کی شکلیں بدل دوں گا میں، وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری مخلوق کی شکلوں کو بدلوں گا. اور ہم دشمنوں کی شکلیں بنانے میں بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے ترقی یافتہ، بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں. ابھی ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، 10-12 دن خوب نعتیں ہوں گی، بڑے جھنڈے لگیں گے، بڑی بتیاں لگیں گی، لیکن سب ختم. یہ نہیں، اسلام پیدا ہونے سے لے کے موت تک ہمارے اسلام کو جاننا چاہیے کہ اسلام ہم سے کیا مانگتا ہے، مطلب کیا ہے. یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں نیک لوگوں پر درجے بلند کرنے کے لیے. ان کے جب صبر کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جب تم صبر کرو گے، استقامت کرو گے، میں نے بے حساب اجر تمہیں دوں گا. صبر روشنی ہے. حضور نے فرمایا صبر میری چادر ہے. صبر ایک روشنی ہے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے. چھوٹی بہت مصیبت آ گئی، ذرا سے کانٹا لگ گیا تو اس پہ بھی صبر کرو، اللہ اس حضور نے فرمایا تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. یا اللہ، حکمت ہوتی ہے، ہر بات میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. مومن کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ مصیبت نہیں آئی، اور آئی اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں. صبر جب کرتا ہے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتی. سب سے بڑی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو صبر کا توفیق عطا فرمائے، استقامت اعمال میں نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر ہمیں شہادت حسین سے سبق یہی سیکھنا ہے کہ ہر مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کریں. جھکیں نہیں، نہ دنیا کے سامنے جھکیں، سر کٹا سکتے ہیں، جھکا نہیں سکتے. اللہ تبارک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.